राणा साहब भी तो बड़े हैं, तेरी बच्चे ये है बेचारा जी। अच्छा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मुझे कोई अच्छे नीयू ने पूछा था, मैं आपको जरा बता दूं, जरा आपके ذहन में थोड़ा सा कोई बात नहीं, अच्छी बात है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल अल हुर्रु बिल हुर्रि वल अब्दु बिल अब्दि वल उन्सा बिल उन्सा फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही शैउन फ़त्तिबाउन बिल मारूफ़ि व अदाउ इलैहि बिइहसान ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह वमन इअतदा बाद ज़ालिका फलहू अज़ाबुन अलीम। है ईमान जी। लफ्ज़ तर्जुमा करना, लफ्ज़ मफ़हूम नहीं। हाँ जी। या लो जी, लफ्ज़ दसते जाए, मैं उन तर्जुमा करता जाना। या लज़ीना आमनू, ए ईमान आलियो, वलकुम फिल क़िसास हयातुन। नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल। एक मिनट, कोतेबा फर्ज कीता गया है। अलैकुमुल क़िसासु फ़िल क़त्ल, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਰਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ जी। कत्ल दा या मकतूल दा मतलब ऐसे नहीं वर्ड इस्तेमाल होएगा। ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਨੌਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਮਾਲਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਮਕਤੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਕਤੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਦਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਾਤਲ ਕੋਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਮਾਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮਰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਅਲ ਹੁर्रो बिल हुर्रे, ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਆਜ਼ਾਦ ਮਰਦ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। वल अब्दु बिल अब्दे, और गुलाम मारिया गया तो गुलाम ही मारिया जाएगा, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਗੁਲਾਮ ਹੋਏਗਾ। वल उनसा बिल उनसा, अगर औरत है तो ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ औरत ही होएगी। वल हुर्मातुन क़िसास है कि आगे की लफ्ज़ में फमन उफ़िया लहू मिन अख़ीही, फमन उफ़िया लहू, अगर कोई माफ कर दे, आगे की है मिन अख़ीही शैउन, मिन अख़ीही शैउन फत्तिबा बिल मारूफ़ि व अदाउ इलैहि बिइहसान। हाँ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੀਅਤ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਭਾਅ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ज़ालिका तख़फ़ीफ़ुम मिन रब्बिकुम व रहमह, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ। फमन इअतदा बाद ज़ालिका फलहू अज़ाबुन अलीम। फमन इअतदा, बस ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ, ਹੱਦ ਤੋਂ ਵਧੇ, ਬਾਅਦ ज़ालिका, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ, فأولئك هم الخاسرون, फलहू अज़ाबुन अलीम। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਹਿਣੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਲਹੂ ਅਜ਼ਾਬ ਨਜ਼ੀਮ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਕੱਦਰ ਹੈ ਜੀ। आजाद के बदले आजाद, गुलाम के बदले गुलाम। या एक मिनट, इसमें फर्ज हुआ है या फिर इसमें शर्त भी है कि हाँ जी, मैंने ये पूछा है कि इसमें फर्ज हो गया है कि कत्ल का बदला कत्ल लाज़मी। हाँ बिल्कुल यही फरमाया ना कि कत्ल का बदला एक दूसरी जगह ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ वलकुम फिल क़िसास हयातुन या उलिल अलबाब, ਇਹ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਬੁੱਧੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਮਲ ਨਾ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਕਤਵਰ ਨੇ ਉਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਦੌੜਨ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਨ ਰਵੇ, ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਰਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। फर्ज हो गया कि कत्ल का बदला करें। तो सारे तो इसमें ये है कि अगर औरत ने कत्ल किया, ये नहीं है कि अगर मेरी औरत किसी ने कत्ल किया मैं उसके बदले में उसकी और कत्ल करूँ, ये ऐसा कोई नहीं ना इसमें निकलती चीज़। जे औरत ने कत्ल ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਔਰਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। अगर एग्जीक्यूशन ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ मैंने मेरा क्वेश्चन सुन लिया, अगर मुझसे किसी की औरत मर गई है, आप उसके मुकाबले में वो जो ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ ਔਰਤ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏਗੀ। मगर सर नहीं यही तो क्वेश्चन था वहाँ पे, मैंने देखा ये जाती है बंदा जो है उनके वो जुर्म में मुलव्वस ही नहीं है। मैंने जो इसकी अंडरस्टैंडिंग ये उनको बताई थी मैं कि मुझे लगता है कि अगर औरत ने मारा, जिस औरत ने मारा उस औरत को मारा जाएगा, जिस गुलाम ने मारा उस गुलाम को मारा जाएगा। वो कह रहे हैं कि नहीं, मैंने कहा मैं अपने हनीफा से बात करूंगा इस मामले में, कहते जाए पूछ के आना जरा उनसे। ये तो ज्यादती नहीं है थोड़ी सी? ਇਹ ਅਸਲੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਔਰਤ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹਣ ਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਾਰਨ। बदले में लिखा दिक्कत नहीं है ना, वहाँ तो लिखा है औरत के बदले औरत, गुलाम के बदले गुलाम। ਇਹ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ये जो लतीफा थे नहीं ना, ये तो फिर सच्ची बात है ना कि उसने हमारा, हमने उसका मेहमान मारा था। लतीफा सुना देना कि लतीफा सुना देना कि ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਇਹਦਾ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ। मैंने वाइफ की वाइफ मारी है और मेरी वाइफ का कसूर नहीं है, उसके बदले में मेरी वाइफ को अगर वो बंदा के वाइफ की वाइफ को मारना है। अब देखें ना कि जो एक कसूर तो मेरा है, जो उसका कफारा है मेरी वाइफ को भुगतना पड़ रहा है। ये थोड़ी सी मुझे जस्टिस नहीं लगता ये वाला। आप वो वही है मेरे भाई, आपका वो जो किसी का नुकसान आपने किया है वो वाला नुकसान आपका कर रहा है। बात तो अजीब लग रही है ऐसा ही जो ये अभी बता रहे हैं। मेरा गलाम तेरा इनोसेंट बंदा है, इनोसेंट बंदा है। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ। ਪਹਿਲਾ ਬਦਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ असल है गल है कि जिन्हें मारिया वही मारिया जाए। ਉਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਏ। समझ बुनियादी तौर पे एक गल बनती है किसास के तौर पे। बेटा जुर्म करे तो बाप नहीं पकड़ा जा सकता। या बेशक कोई बंदा किसी औरत को अगर मार देता है तो फिर मान ये ਉੱਥੇ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਅਰਬ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ मुसलसल तो ये भी तो हो सकता है ना कि उनसा बिल उनसा, यानी अगर खातून ने जुर्म किया तो ये कह के ना उन छाड़ देता जाए कि जी बीबी है उन छाड़ दियो। नहीं वो ऐसे नहीं है, वो लिखा है कि अगर मेरी औरत मारी गई तो उसके बदले में बदला आपने ना इसकी तकमा कासिम में सेंटर से दवाई थी, बदले में दूसरी की औरत मारी जाएगी। हाँ अगर मैंने गुलाम को मारा है तो उसके बदले में गुलाम, हाँ ये उसमें ये नहीं है कि गुलाम ऐसे ही होता नहीं। या वो मतलब बदले का तो यही तर्जुमा बनेगा कि जिसने मारा है उसे मारा जाए। बाकी वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं कि हम फला बंदा दे देते हैं, बंदा मारे जाना है ना। अगर कबील वो असल में कबीलों में थी ना बात, तो कबीले अपना बंदा देते थे कि फला इसकी बदले ये बंदा है।
ہاں یہ ہوتا یہ تھا کہ پرانے بھی قبائل یا آج کے بھی دیکھ لیں کہ اگر کسی کا کوئی قیمتی بندہ مارا گیا ہو نا یعنی کوئی بڑا تو جو دوسرا قبیلہ ہوتا ہے ان کی بھی جو غصہ تھا وہ اترتا نہیں تھا کہ ہمیں کسی یعنی اگر کسی غلام نے کسی بڑے بندے کو مارا کے ہاں تو وہ جاتے اسی لیول کا بندہ مارا جائے جی تو یہ تھی زمانہ جاہلیت کے اندر ایک روایت مگر یہ جو قانون ہے یہ تو قرآن کی طرف آ رہا ہے قصاص کا قانون تو جب تک قیامت ہے اس وقت تک ہے یہ قرآن شریف کا جو قانون ہے یہ اس وقت تک تھا جس وقت اسلامی حکومت تھی، لیکن اب آپ اگر بیلجیم رہتے ہیں یا برازیل میں رہتے ہیں تو وہاں تو یہ نہیں ہوگا۔ ابو ضرور صاحب آ گئے، یہ بھی بڑے اقرار کے بندے ہیں، ان کو ذرا پوچھیں، میں مطمئن نہیں ہوا، سیٹسفائی نہیں ہوا تھا بھائی سیریسلی۔ ٹھیک ہے جی، کدھر کب پوچھنا ہے؟ ابو ضرور صاحب بھی آئے ہیں یہاں پہ، ہاں انہوں نے بتایا وہ بڑے ماہر نے ہو سکتا ہے وہ تھوڑا سا اس کے بارے میں تشریف لے آئے نا۔ کیونکہ مجھے آج نا ایک دو دن پہلے مجھے نیو نے یہ بات پوچھی، کہتا میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے کہ اگر عورت نے مارا عورت ماری جائے گی، غلام نے مارا غلام مارا جائے گا۔ کہتا تو جا کے نا ٹرانسلیشن کر رہا ہے کسی سے ورڈ بھی میرے پاس آ رہا ہے، میں نے ٹرانسلیشن جوائن گھر میں کی، مجھے یہی لگا میں سزا تو جرم کرے گا اسی کو ہی پکڑا جائے گا، یہی بات ہے۔ بھائی وہ تو اسی قرآن میں احمد بھائی اگر اس کا یہ مطلب ہے جو مطلب وہ لے رہے ہیں تو اسی قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ کوئی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یہی تو وہ مجھے بتانا چاہ رہے، مجھے پتا تھا مگر میں نے کہا میں آپ سے پتا کر کے آؤں گا، وہ یہ بھی پیش کر رہے جب میں نے اس کو بتایا آگے ابو احمد صاحب سے پوچھے ذرا ان کی کیا نشانی ہے۔ ادھر ہیں ابو احمد صاحب، یہ آیت کریمہ جو ہے قصاص والی، اس کے متعلق یہ پوچھ رہے ہیں، یہ ان کو بتائیں، اس کے متعلق وضاحت فرمائیں۔ ابو ضرور احمد جی ہاں جی، کیا نام ہے؟ ضرور احمد جی السلام علیکم۔ یہ آیت نمبر ہے 178 غالباً ہے سورۃ البقرہ کی، جس میں یہ ہے کہ کتب علیکم القصاص یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص جو ہے وہ فرض کیا گیا۔ تو وہ جو آخر میں آتا ہے کہ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، تو اس میں کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی نے کسی عورت کو مار دیا ہے تو اس کے بدلے میں عورت ماری جائے گی یا وہ بندہ مارا جائے گا؟ یہ کون سی آیت بتائی تھی آپ نے؟ میرے ذہن میں 178 کہتا ہے۔ چلیے وہ تو میں دیکھ کے لیتا ہوں۔ ہمارے علاقے میں سینی صاحب آپ کو ذہن میں ہوگا نہیں، جی ہمارا جب والی ہوا کرتا تھا تو پھر 85 میں بلکہ جنرل ضیاء کے دور میں پھر ہم لوگوں نے وہ شمولیت اختیار کر لی تھی، تو اس وقت ایک سپاہی ہوتے تھے ہمارے یونیفارم کے بغیر ہوتے تھے، بڑا روب دبدبا ان کا ہوا کرتا تھا، اور اگر کوئی ایسا واقعہ ہو جاتا تھا نا تو پہلی بات تو بہت مشکل سے مجرم جو ہے وہ نکلتا تھا وہاں سے، آخرکار پکڑا ہی جاتا تھا، اور پھر ایک گولی دی جاتی تھی، اگر اس نے گولی سے مارے نا وہ ایک ہی گولی دی جاتی تھی، پھر اس کی قسمت ہے اگر وہ بچ گیا، اگر وہ 16 صفائی نہیں کرتے تھے تو وہ ایک ہی گولی ان کو دی جاتی تھی، اور وہ جو مدعی تھے ان کو اور بھائی نیچے آئے تھے تو ان کو اٹھا دیں کال پہ، ان کو سوال میں نیچے ایک بھائی ہے آہین بھائی، وہ ان کو آپ کال پہ اٹھایا تھا تو وہ نیچے گر گئے ہیں، ان کو اٹھا دیں۔ اچھا یہ کون سا جی بیان کرنا، تو وہ ایک تو یہ ہوتا تھا کہ اسی وقت وہ ایک گولی اگر اس نے ایک ماری ہے اس کو، اور جہاں ماری ہے وہیں جگہ پہ، تو یہ تو پریکٹس رہی ہے ہماری وہاں،
اور لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ سے گولی سے وہ بچ گیا تھا تو پھر دوبارہ اجازت دی. یہ تو ہو گیا نا جملے کا اور جملے کا طریقہ. اور دوسرا یہ تھا کہ جہاں تک زکوٰۃ بالکل. اور یہ جو آپ بتا رہے ہیں 178 دیکھنا پڑے گا کہ وہاں کیا بیان ہوا ہے. یہ بات تو درست ہے آپ کی. بعض مسئلے زیر طلب ہوتے ہیں اس میں. وعلیکم السلام. جی ٹھیک ہے. جی کون صاحب ہے؟ فاروق فاروق علی صاحب ہیں. میرا خیال ہے سال کا ایک دفعہ میں آیا تھا آپ کے پاس. اچھا احمد جی صاحب بلال صاحب جانتے ہیں. ٹھیک دوست مکمل کر لیں بات میں پھر میرا کچھ سوال ہے. ٹھیک ہے. وہ دیکھنے گئے ہیں کچھ آپ بے شک کر لیں سوال. اچھا جی جزاک اللہ شکریہ. مطلب یہاں پہ مجھے تو دوستوں نے جو تعارف بتایا ہے کہ مطلب آپ جو ہیں وہ بالکل نیوٹرل اس میں رہتے ہیں اور انصاف پسندی کی بات کرتے ہیں. تو صرف پوچھنا یہ تھا کہ اس میں صرف مذہبی باتیں ہیں یا سوشل ایشوز بھی اگر مطلب ہو کوئی اس طرح کا اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے؟ ساری باتیں یہاں سیاست بھی پر بھی باتیں ہوتی رہتی ہیں, مطلب پر بھی ہوتی ہیں, سائنس پر بھی ہوتی ہیں. تو ایک کلب ہے جس میں ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں, ماہرین اپنی اپنی رائے دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے گفتگو ہوتی ہے. کوشش یہ ہوتی ہے کہ صحت مند گفتگو ہو, اس میں کوئی کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. اسی طرح تو پوچھنا یہ تھا میں نے احمدی دوست اگر بیٹھے ہیں پچھلے دنوں سنی صاحب آپ کو بھی شاید پتا ہوگا سوشل میڈیا کے آدمی ہیں, آپ کو بھی خبر پہنچی ہوئی. ایک واقعہ ہوا تھا وہ بروکلن میں مسجد کے اندر. دو نوجوان تھے, ایک یہ سہیب راجہ صاحب تھے اور ایک نوجوان ان کی طرف سے تھا راشد احمدی. تو اس کے اوپر جو ہے بڑی کنٹروورسی چل رہی تھی کہ جس طرح مسجد کے اندر انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے اور پھر جس طرح سے وہ جیب میں راڈ جو ہے وہ ایک لے کے, اس کے اوپر ہم نے بھی بات کی تھی تھوڑی بہت. مطلب سوشل میڈیا پہ ہم بھی براڈ چلاتے ہیں, ایک یوٹیوب چینل ہم چلاتے ہیں, چھوٹے موٹے سے مطلب ایکٹیویزم کرتے ہیں. تو ہم نے بات سنی صاحب اس پہ بڑی نیوٹرل قسم کی رکھی تھی. ہمارے افضل بھائی ہیں, ان سے بھی شاید آپ کی ملاقات ہوگی. انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ دیکھیں ہم چاہے احمدی ہے یا مسلمان ہیں, یہ واقعہ ہوا ہے بڑا افسوسناک. ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں اس بنیاد پہ کہ دونوں ماں کے کسی نہ کسی ماں کے بچے تھے. کسی بھی ایک کو اللہ نہ کرے کوئی نقصان پہنچ جاتا تو ذمہ دار کون؟ اب اس کے اوپر ایک بڑا افسوسناک رویہ سینی صاحب جو میں نے دیکھا ہے, اور ابھی تازہ ترین دیکھے ہوئے ایک ہفتہ گزر گیا ہے, مجھے لگا تھا یہ ٹھنڈے ہو گئے ہوں گے یہ لوگ, ابھی بھی احمدیوں کی براڈ چل رہی ہے. ڈھونڈ لو مجھے کے نام سے سیفی صاحب ہیں اور لوگ ہیں, یہ سارے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں یہ اس کو لڑکے کو سپورٹ کر رہے ہیں, مسیح کا شعر بول رہے ہیں, اس کو ایک کسی بچے نے, حالانکہ ہم نے سہیب راجہ کو سمجھایا, افضل بڑیش بھائی نے سہیب راجہ کو بھی ڈانٹا کہ دیکھو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ فزیکلی اس طرح سے اللہ نہ کرے کچھ ہو جاتا تمہیں پھر. اچھا اس نے بالکل آگے سے جو ہے نا وہ سر تسلیم خم کیا, اس نے کہا آپ بڑے ہیں مجھے سمجھا رہے ہیں ٹھیک ہے. لیکن دوسری طرف سے حسینی صاحب میرا سوال ہے کہ اتنا نان سیریس رویہ جب پہلے ہی, میں بتا دوں کیونکہ میں یہاں پہ پہلی دفعہ آیا ہوں آپ کے پاس بہت عرصے کے بعد, میں اپنا بتا دوں کہ میں نے آج تک ہمارے چینل کے اوپر کوئی بندہ ایک ویڈیو نہیں لا سکتا جس میں ہم نے کہا ہو کہ پاکستان میں احمدیوں کی مسجد پہ حملہ ہوا یا احمدی کو بندہ مارا گیا تو وہ ٹھیک ہوا ہے. ہم نے ہمیشہ کہا ہے جس نے قانون ہاتھ میں لیا ہے غلط کیا, یہ ہے ہمارا اسٹانس. ہم یہاں بھی یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ احمدی بھی اتنا بڑا دل کریں اور یہ کہیں اللہ کا گھر مسجد ہے, اس میں یہ سارا معاملہ, یہ غلط بات ہے. لیکن افسوسناک حد تک حسینی صاحب اس کے اوپر جو ہے نا ادھر سے جماعت معاملہ کر رہی ہے, پوسٹر بنا رہے ہیں.
अब एक पोस्टर चल रहा है कि वो एक बड़ा बॉडी बिल्डर है जी, उसके हाथ में एक रेंच पकड़ा हुआ है, ऊपर लिखा है 365 दिन, और इसके ऊपर जूते मजाक ठट्ठा कि ये रॉड मैंने तोड़ दिया मौलवियों को, ये कर दिया अभी तक। और फिर अफसोस बात है, अफसोस हुसैनी साहब की जमात के ऑफिशियल अंसर रजा साहब बैठे हुए थे पूरी महफिल में। 3 दफा मैंने उन्हें खुद बैठे हुए देखा है, 12 उनकी तवज्जो दिलाई है, वो फिर भी इस शख्स को एक डिबेट में अपने मॉडरेटर के तौर पे लेके गए हैं इम्तियाज साहब के साथ, यानी क्लियरली उसको हीरो बना के पेश। और बात को खत्म करता हूँ, लास्ट बात, नॉलेज इज पावर 14 के नाम से एक साहब हैं जो इंग्लिश ब्रॉड चलाते हैं, उन्होंने इस रॉड को कुरान करार दिया। एक और शख्स इनके, उन्होंने इसको रॉड को मूसा का असा करार दिया। अब सवाल मेरा ये है कि हुसैनी साहब ये क्या रवैया है, बच्चों की, माओं के लालों की किस्मत के साथ खेलना, अपनी कुछ गेम के लिए उनको दाव पे लगाना। और अब जैसा कि पाकिस्तान में बेवकूफ लोग हैं, जज्बाती होके वो डंडा छोटा लेके चढ़ जाते हैं, कोई बेवकूफ, ये जो पूरी कैंपेन जमात चला रही है, इसको हीरो बना रहे हैं, मुसलमानों को ताने मार रहे हैं, तुम्हारी मस्जिद में घुसा तो कुछ नहीं कर पाए। इसके मुकाबले में कोई बेवकूफ, मेरे अल्फाज देखिए मैं बेवकूफ कह रहा हूँ, कोई बेवकूफ वहाँ पे कुछ कर देगी के खिलाफ। इन लोगों का क्या जाएगा जो यूरोप में बैठे हैं और बेनिफिट्स ले रहे हैं और आमदनी की जिंदगी जी रहे हैं? ये मेरा सवाल है। आपने सवाल भी बता दिया है, उसके कॉन्सिक्वेंस भी बता दिए हैं, उसके इम्पैक्ट भी कहते हैं, आपने बता दी, बड़ी अच्छी बात है। और मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इसके ऊपर, उन्होंने अब कहा ना, उस लड़के ने खुद आके पब्लिकली कहा कि जो मुझसे हुआ है बहुत गलत हुआ है और आइंदा मैं इस तरह की हरकत नहीं करूंगा। कहां पे फरमाया जी? उस लड़के की ब्रॉड से गालियां खा गया। अब हम आपकी बात पूरी सुनिए ना, हमारी सुन लेना। ओके। और हम सारे बंदे जो बैठे हैं, हमने आपकी ब्रॉड पे भी आके कंडेम किया, उसको कभी भी नहीं जाना चाहिए था मस्जिद में, बल्कि इस तरह के टाइम रख के हम जो है ऐसी जो भी हरकत हुई है इसको शुरू से भी कंडेम करते हैं और अभी भी यहाँ आपके सामने भी कंडेम करते हैं कि ये चैलेंज करना क्या हो, ये कोई मजहबी डिबेट है, ये इसमें ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। मैं वासिफ अली वासिफ की एक बात कहूँगा कि उन्होंने टीवी पे कहा कि एक बंदे ने मुझे कहा कि मैंने तबलीग करनी है, तो कहते हैं कि मैंने उसको कहा कि तबलीग में जाने लगे हो तो मुंह से कुछ ना बोलना। इसमें आपको बहुत बड़ा सबक मिल जाएगा कि मुंह से कुछ ना बोलना, कि जो तुम करोगे लोग खुद देख लेंगे। ये होती है तबलीग। वीडियो ट्रांसफर हो रही है आईपैड। अस्सलाम वालेकुम हुसैनी साहब, तशरीफ रखिएगा, मैं दिखाता हूँ आपको आज। हुसैनी साहब, एक तो ये इशू, अगर जो बात चल रही है, मैंने ख्याल में किसी और बात की है तो उधर तक ही महदूद रखें। मेरा मशवरा है, ये बात तो आपकी अपनी मर्जी है, बजाय इसके कि अभी यहाँ बात बात यह है कि किसी भी इशू को आवाज देना बढ़ाना अच्छा नहीं है, और लाइन किसी के ऊपर हमलावर होना चाहिए, तो अमन से रहना चाहिए, टिकटॉक के ऊपर अपनी अपनी जगह बैठ के डिबेट करते हैं। दूसरा ये है, दूसरा ये गुजारिश है कि यूरोप में कोई मसला होता है और आप उसका कहें कि जी दूसरे मुल्क में ये हो सकता है, इस किस्म के जुमलों से भी इज्तनाब करना चाहिए। जी बिल्कुल, ये हाँ जो हुआ है ठीक है, वो किसी से गलती हुई है बच्चों से, या उन्होंने एक दूसरे को बुलाया, जो भी हुआ है, मैं तो खैर वाकिफ नहीं उनसे, लेकिन इसके साथ ये जुमले जोड़ना कि जी आप यहाँ ये करेंगे तो वहाँ ये हो सकता है या ये हो जाएगा, ये कोट ना करें प्लीज, मेरी बात को गलत कोट ना करें। मैंने 10 दफा साथ नऊजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह जाहिल का है, प्लीज आप बात से जरूरत नहीं है, गैर जरूरी बात है, ये बात है गैर जरूरी। उनको आप तशरीफ रखिएगा हुसैनी साहब, मैं फिर चाहता हूँ ताकि चूंकि मेरे पे पूरी बात रिवर्स आ रही है, जैसे मैं को मजाक दिला रहा हूँ, वीडियो सिर्फ ट्रांसफर हो जाए, मैं दिखा देता हूँ आपको कि आज की तारीख में जमात के अकाबरीन क्या कर रहे हैं। दूसरी वीडियो है, रहने दे आपको। तो फिर मेरे प्यारे, आप अपने अल्फाज वापस लें, आपने गलत फैक्ट्स के खिलाफ, मैं अपने अल्फाज दुरुस्त करता हूँ, गलत नहीं मैं आपको कहता, आपने फैक्ट्स को जाने बगैर एक बयान यहाँ पे दिया है कि जनाब उसने माफी मांग ली है। सर वो अभी भी पोस्टर लगा के रॉड का फखरिया उसको मसीह का शेर बोल रहे हैं, आपके सैफी साहब बैठे हैं, आपके अंसर रजा साहब मुसलसल उसके साथ बैठे हैं, तो कहाँ पे कंडेम किया है बड़े लोगों ने? आपसे तो नहीं ना हमने, वो कोई मसीह का शेर नहीं है। हम इस तरह की हरकत को
ہم 3-4 بیٹھے ہوئے ہیں کنڈیم کرتے ہیں اور ہم ایسے جو جذباتی بندے ہیں ہمیں نہیں چاہیے اس طرح کی تکلیف ہم آپ کا مشکور ہوں آپ بہت اچھے ہیں لیکن صرف یہ ہے کہ باقی لوگ نہیں کر رہے آپ اچھے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھیے نا اگر فرض کروں کہ دونوں آپس میں اگر ملاقات کرنے کے لیے ضروری ہیں تو پہلے تو یہ تھا کہ بیٹھے کہتے آئیں چائے پئیں کھانا کھائیں ایک دن جو بات ہوئی یہ طریقہ ہوتا ہے اس کی کیا ضرورت ہے کھانا کھانے کی اور ملاقاتیں پلانے کی؟ اگر میری آپ سے ملاقات ہو تو میں آپ کو کہوں کہ آئیں بیٹھیں چائے پئیں بلا صفائی سے اگر بات کرنی ہے تو بندہ بیٹھ کر بات کرتا ہے میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے میں ان کا بزرگ سے سننا چاہتا ہوں والی چیز اسی طرح بنگال بالکل بڑی اچھی بات ہے کھانا کھلانا بھی چاہیے چائے بھی بنانی چاہیے لیکن اگر آپ کسی کے گھر میں جائیں یا خانہ خدا میں جائیں مسجد میں جائیں چلے آپ سن لیں ٹھیک ہے سن لیں جی اپنا حسین صاحب اچھا بیچ میں بات آ رہی میں بالکل جو ہے نا پریشان ہو جاتا ہوں اس قسم کی گفتگو جو ہو جاتی ہے نہیں وہ کوئی ایسا خاص ایشو نہیں ہے وہ خاص ہے اس کو بات کو نہیں ہونے چاہیے تو وہ کہتے ہیں شام کا ڈسا ہوا اپنے اس سے بھی تو ہمارے وہاں چونکہ ہم بچپن سے اس وقت کے سامنے سے گزر کے آئے نا کہ ابھی بہت پریشان ہو جاتے ہیں وہ اصل میں توجہ یہ دلانے کی کوشش کر رہے ہیں جی طاہر بھائی کہ جماعت کے آفیشل مربی مشنری انچارج یا مشنری جو حصہ ہے اس کا جماعت احمدیہ کے وہ موجود ہے یہ تو ان کو چاہیے یہ کہ اس کو کنڈیم کریں لیکن اگر ایک جماعت کا آفیشل مربی اس طرح کی حرکات میں انوالو ہوگا تو یہ اصل جماعت کا لوگ بہت بڑا پڑے گا کوئی انوالو نہیں ہے یہ ایسے کام کھا کے جو الزام لگانا لیکن وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بھی بیٹھے ہیں میرے پاس بھی ان کی وہ ریکارڈنگ موجود ہے جب وہ کہہ رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اسی کا شعر آگے چل گیا میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں تو آپ کے ساتھ بولوں گا اگر تو میرا یہاں پہ کوئی بڑا بیٹھا ہو جو میرے نمائندہ ہے آپ کا بیٹھا ہو تو اس کو چاہیے مجھے روکے اگر وہ نہیں چاہ بول رہا خاموش ہے تو وہ اس چیز میں انوالو ہے اس کی خاموشی اس بات کا اثر ہے اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ یا تو مجبور ہے یا وہ انوالو ہے اس میں ایک شیر پہلے آپ نے گھر جلا دیے سارا کچھ کر دیا نعرے مار رہے تھے بالکل غلط کیا انہوں نے 1000%. ایک سیکنڈ حسینی صاحب آپ نے سنا ہے نا اللہ کو جان دیں آپ نے سنا میں نے کیا کہا پچھلے 8 سال سے ہم یہاں پہ ایکٹیویزم کر رہے ہیں اور ہر دفعہ کنڈیم کیا ہے احمدیوں کے اوپر حملے کو ہر دفعہ بھائی میں اپنی ویڈیو دکھا سکتا ہوں تو پلیز آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں ہم کنڈیم کر رہے ہیں اب ہمیں کیا جا کے ان کے انصر صاحب سے بات کر رہے ہیں ہم تو کنڈیم کر رہے ہیں کہ یہ آپ میوٹ ہو جائیں آپ سے نہیں بات کر رہے ہم تو میں نے ایک چیز پوچھ لی ہو آپ پوچھ لیں ہم اتنی دیر میوٹ ہو جاتے ہیں آپ پوچھ لیں آپ اپنی بات مکمل کریں جی شکریہ یہ چیزیں بالکل آوارہ ہیں اپنا حسینی صاحب اس میں الفاظ تو وہی ہیں جو آپ نے گزارش کی تھی تھوڑی دیر پہلے جی جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى تو وہ تو لکھا ہوا ہے عورت کے بدلے میں عورت اگر کوئی عورت ظلم کرتی ہے تو ظاہری بات وہی جواب دے گا تو اور پھر اس کے بعد ہے کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان
اور اس کے بعد ایک طرف سے کچھ معافی دے دی جائے تو اچھے طریقے سے مطالبہ ہو اور وارث کو اچھے طریقے سے ادائیگی ہو. وہ جو دیت کا ایک ہے یہ تمہارے رب کی طرف سے احسانی اور رحمت ہے، اور تو اس کے بعد جو زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے عذاب. ابو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ غلام کے بدلے غلام، آزاد کے بدلے آزاد، عورت کے بدلے عورت. بدلہ ہے یہ ذرا دیکھیں ترجمہ. جب کیا ورق گئی ہے جی اصل میں کہ جو شخص جو غلط کام کرے گا وہ کرے گا کے بدلے میں یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی غلام کسی کو مارتا ہے، اگر کسی کو کوئی غلام کو مارتا ہے تو اس نے ہی جواب دینا ہے، اس کا سزا اسی کو ملے گا. اگر کوئی عورت یہ زیادتی کرتے، مطلب یہ کہ ایک معاشرے لحاظ سے سب کو لے کے آئے نا اس میں اندر، تو یہ اصل میں مراد ہے. یہی مراد ہے. جی مراد یہ ہے اصل میں. میرا نہیں خیال کہ اس کا یہ طریقہ ہے کہ سیدھا آدمی دوسرے کو جا کے مارنا شروع کر دے. اصل میں یہ معاملات جاتے ہیں قاضی کے پاس، اور قاضی اس کو سارے معاملات کو دیکھ کے فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں کسے پیش کیا جائے گا یا کس کو قتل کیا جائے گا. یہ جو قاضی اصل میں جی معذرت، اصل میں یہ جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، وہ اس لیے استعمال کیے جاتے ہیں کہ انصاف کے تقاضے اس لیول پہ ہونے چاہیے کہ جتنی بات ہوئی ہو، جتنا کوئی کام کسی نے کیا ہو، اس کی اسی مناسبت سے اس کو، اس لیے یہ الفاظ استعمال کیے. مثلاً کہ مطلب غلام کے بدلے غلام، یا آزاد کے بدلے آزاد، یا عورت کے بدلے عورت، یا آنکھ کے بدلے آنکھ دوسری جگہ میں ہے. تو یہ جو ہے یہ انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے الفاظ جو ہے نا اسلوب قرآن مجید میں استعمال ہوا. جی یہ اصل میں اس میں ایک ایکویشن قائم کی گئی ہے، لیکن اس انصاف کو پورا کرنے کے لیے کورٹ سسٹم ہے جو واقعات کا جائزہ لے کے پھر فیصلہ دیتا ہے کہ اس کیس میں کیا ہوگا. اس لیے یہ فیصلہ ہم سے نہ کروائیں، یہ اسلامی عدالتوں میں ہوتا تھا، یا آپ جو عدالتیں وہ فیصلہ کریں گے اس آیت کی روشنی میں. ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ آگے اور بھی مزید بیان بھی ہے نا، اس کی ڈیٹیلز بھی ہے کچھ کہ اگر ایسا ہو تو پھر اگر وہ آپس میں رضامندی کر دے تو معاف کر دے تو زیادہ بہتر ہے. بہت اچھا ایک وہ معروف طریقہ بتایا گیا ہے. تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ بالکل ہی، میرا مقصد ہے کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بندے نے مارا ہے، غلام نے مار دیا آزاد کو، تو اب ان کا آزاد آدمی مارا جائے گا، تو یہ ڈسپیوٹ ہو گیا نا. تو ڈسپیوٹ کے لیے بالکل ثانی میں آپ صحیح پہنچے ہیں بات پہ. عدالت فیصلہ کرے گی کہ کیا صورت ہے، اس کو کس کو مارا جائے گا، کس کو بدلے میں لیا جائے گا، یا پیسے کوئی دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، دوسری پارٹی بھی تیار ہو جاتی ہے پیسے لینے کے لیے، تو پھر کسی کو نہیں مارا جائے گا. یہ بھی تو ہے نا، گنجائش موجود ہے نا. تو اس لیے اس کا فیصلہ یہاں ہم سے نہ کروائیں، ہم نہیں فیصلہ کر سکتے، اس کا فیصلہ عدالت کرے گی. نہیں ابھی کوئی خاص ایشو کے لیے یہ پوچھ رہے ہیں؟ کوئی ایشو نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ میں نے جو آپ نے جواب دیا تھا سیم جواب میں نے دیا تھا کہ عورت اگر مارتی ہے تو عورت کو مارا جائے گا، جس بندے نے جرم کیا اس کو. مگر جو کہہ رہے تھے کہ یہ یہاں پہ لکھا ہے بدلہ، عورت کے بدلے عورت، غلام کے بدلے غلام کا سیدھا لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ اپنی انٹرپریٹیشن اندر ڈال رہے ہیں. آپ یہ آپ سارے سال سے لیجیے خالق کا وہ پڑھ کے سنا دیا کریں. چوری کی سزا ہے، زنا کی سزا ہے، بلوے کی سزا ہے، کسی کو قتل کرنے کی سزا ہے. یہ ساری باتیں کورٹ سسٹم میں جاتی ہیں، وہاں پہ وہ سارے حالات کا جائزہ لے کے
شروع کرا دیتے، اس لیے اس کو اس بات کا اس طرح اس کا لطیفہ نہ بنائیں، اس سے اجازت لے لیں اس معاملے صاحب یہاں ایک اور بھی کام کریں احمد بھائی، آپ عامر حق بھائی اور مفتی یاسر ندیم الماجدی صاحب ہیں، ان سے بھی پوچھ لیں اور اپنے جواب کے مربیان سے بھی اس کا سوال ہے تاکہ آپ صحیح بات تک پہنچ جائیں۔ تو بس طاہر حمزہ صاحب کا سینٹینس ویسے پڑھنے والا ہے جی، یہ لکھا ہوا نا، سنایا جو مچھلی نے احوال غم مگر مچھ بھی آنسو بہانے لگا۔ رئیس امروہی صاحب کا شعر ہے جو کسی وقت مرد حق مرد محمد ضیاء الحق صاحب نے آنسو بہانے کا ایک مظاہرہ فرمایا تھا، تو اگلے دن اخبار میں یہ شعر ان کا چھپا تھا، سنایا جو مچھلی نے احوال غم مگر مچھ بھی آنسو بہانے لگا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اگر اسے اچھا نمونہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کرے، پھر ہمیں بھی آمین کہنی چاہیے کہ وہی سلوک آپ کے ساتھ ہو۔ جو ظلم کرتی ہے یہ ایک قانون قدرت ہے کہ پتھر کی لکیر ہے یہ تقدیر، مٹا دے پر ہمت ہے، یا ظلم مٹے گا دھرتی سے یا دھرتی خود مٹ جائے گی۔ ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں رہ سکتا۔ جھوٹ پراپوگنڈا کر کے آپ لوگوں کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، مشتعل کر سکتے ہیں، ہجوم اکٹھا کر سکتے ہیں، جلاؤ گھراؤ کر کے آپ لاشیں اٹھا سکتے ہیں، گھروں کو جلا سکتے ہیں، کاروبار تباہ کرتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے آپ بے وقوف اگر بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ خود بے وقوف ہیں اور اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایم ڈی او نے بہت سارے موسم دیکھے ہیں، یہ دیکھا ہے کہ پراپوگنڈا کیا جاتا ہے بالکل 100% بے بنیاد کہ حضرت مولانا شہید ختم نبوت اسلم قریشی صاحب کو اغوا کر کے شہید کر کے قصر خلافت میں دفن کر دیا گیا۔ مرغید پراپوگنڈا چلایا جاتا ہے ایم ڈی او کے خلاف نفرت امیز، اور کہا جاتا ہے کہ اگر قصر خلافت کی تلاشی لو، اگر وہاں سے لاش نہ نکلے تو مجھے یا چوک میں گولی مار اس طرح کے بیانات کے بعد ایک ایم ڈی او کا جینا بھر دو بھر کر دیا جاتا ہے پورے ملک میں، اور اس کی آڑ میں اس کو آڑ بنا کر امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے چونکہ جذبات وہ بھڑک چکے ہیں، وہ اس ظلم و ستم کے آگے جو ہے سیخ پا ہے کہ مجاہد ختم نبوت اب شہید ختم نبوت اسلم قریشی صاحب کو اغوا کر کے مہمانہ طریقے سے جذبات جو خود ہی بھڑکائے ان کو مس گائیڈ کیا ہے، اور اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے مرد مومن مرد حق نے امتناع قادیانیت آرڈیننس نافذ کیا۔ ٹونی بھائی یہ بات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے، اس میں یہاں سے اس کا امتناع آرڈیننس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ آپ کا بالکل ٹھیک بات ہے، آپ کا بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لڑکے نے مسجد کے کھڑے ہو کر گالی دیا ہے، اگر آپ کو وہ تاثر ہے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ یقین کر لیں کہ آپ کے پاس انفارمیشن نہیں ہے یا آپ کو وہ علم نہیں ہے۔ میں اس وقت مجھے اس طرح اخبار ہے یہ چیز مستحضر ہے جس طرح یہ کل کا واقعہ ہو۔ میں اسلام آباد بھی گیا تھا ذاتی طور پر اس وقت جب خلیفہ اسلام آباد میں تھے، جو پورا ماحول تھا اس سے میں بخوبی آگاہ ہوں اور اس سے خود نپٹ چکا ہوں۔ اس میں آپ کے تجربے کو چیلنج نہیں کرتا، میں صرف اتنا کر رہا ہوں، میں بھی اس وقت زندہ ہی موجود تھا، اور اس کا اس وقت کے زندہ ہونے یا نہ زندہ ہونے سے بھی کوئی تعلق نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ 74 میں جو جماعت کو غیر مسلم قرار دیا گیا تھا یا نان مسلم قرار دیا گیا تھا،
उस 59 मुस्लिम के ऊपर पेनल्टी प्रोसीजर के मुसलमानों की तरह की हरकतें ना करें, वो अपने आप को मुसलमान पोज ना करें। सबसे पहली बात ये है ना कि अहमदी अपने आप को मुसलमान ना कहें, ना लिखें, ना पोज करें, मुसलमानों की तरह अपने आप को पेश ना करें। ये है उसकी बुनियाद। उसका ताल्लुक 74 की असम्बली के फैसले से है जो आइन का हिस्सा बनाया गया है। उसकी एग्जीक्यूशन के लिए पेनल्टी प्रोसीजर में और सीआरपीसी में तब्दीलियां की गई। ये है उसके साथ। सनी भाई, ये आपका तासुर है, आपका तासुब हो सकता है, आपके अब ज़हनी तौर पर आपने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया, इस बयानिए को, तो ये आपका बयानिया है। मेरे नजदीक जो 74 में जो गैर मुस्लिम अक़लियत करार दिया गया था, उसके पीछे भी एक प्रेशर बिल्ड किया गया था। और अगर ये, लेकिन उसको जवाब जो बनाया गया वो 74 में स्टेशन पर आने वाले एक वाक़ये की तरफ। अब उसको मुल्क गिर और जो भी है ना जानी भाई, 53 से भी है, बल्कि उसको थोड़ा पीछे ले जाए तो उसका 34 से ताल्लुक है। नहीं अफसानी भाई, आपको गलतफहमी लग गई है। ये यजीदियत नासबियत ने करबला में हरामजदगी करने के बाद उसी जज्बे को गालियां देने पे आ गए हैं। मुजाहरा किया आप, इनका टायराइड खुल गया है सनी भाई। मैं तो बात जैसे आप बताएं, जो भी आप बताएं ठीक है। जी जी बात मतलब एक बात, आप या तो टू द पॉइंट बात करें। मैंने तो जितनी बात करनी थी वो कर दी है। मैं नहीं, आप देखिए, आपने बात कर रहे हैं कि इम्तनाए कादियानियत ऑर्डिनेंस जो ज़ियाउल हक साहब ने इंट्रोड्यूस कराया है, उससे पहले असलम कुरैशी का कोई वाक़या नहीं हुआ था। हुआ, बिल्कुल हुआ, क्यों नहीं हुआ? और क्या उसका मुलगिर जो है मूवमेंट नहीं चलाई गई? बिल्कुल चलाएगी। क्या असलम कुरैशी को उसका एक कार्ड नहीं इस्तेमाल किया गया? असलम कुरैशी का जो वाक़या हुआ, अच्छा, असलम कुरैशी बरामद, की जो बातें हुई वो सारी रिकॉर्ड पर ही है। बेगैरती बेहिसी का ये आलम है कि एक शख्स को एक मुद्दा बनाकर पूरे मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। आप देख रहे हैं है कि जब वो साबित हो जाता है कि वो झूठ था, बोतान था, बकवास था, लेकिन कोई शर्म नहीं आती। ये सारे साथ मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं। इनके रुक जाए मेहरबानी है। आखिरी दफा मैं कह रहा हूँ सानी साहब ने, तो आपको ग्राउंड से उतारना पड़ेगा सबको। शिकायत न कीजिएगा, मैं आपकी इज्जत के लिए, आपके एहतराम में चुप हूँ। मुसलमानों को मेरा ख्याल नहीं कह रहे हो। एक सेकंड मैं गुजारिश करना चाहूंगा हुसैन साहब को अपने जूते की नोक पर ताहिर साहब बेगैरत और कमीने और कमजोर तो वो हैं जो किसी मुसलमान को गाली देते हैं। बेगैरत और कमीने और लानती और हरामज़दगी तो वो कर रहे हैं जो एक बंदे को जिसने मस्जिद में खड़े होकर गालियां दी हैं, बहन की गाली दी है, उसको सपोर्ट करे। बेगैरत और कमीने वो शख्स है, लानती वो शख्स है। मैं इत्तेहादे बैनुल काफ़िर लानती और कमीने का जो रोश कुत्तों की हर भौंक का जवाब नहीं देना चाहता। बहुत मुश्किल ही हो जाती है। तो